بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبيد بن أصبات بن محمد القرشي الكوفي قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، فنا نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ایک شخص پورے عرب کا والی بنے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ یہ باب ما جاء فی المہدی، کتاب الفتن کا سلسلہ اور بیان چل رہا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور کتاب الفتن میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات گزر چکی ہے کہ علامات قیامت اور فتن، جو قیامت کی علامات ہے وہ تین طرح سے ہے۔ ایک قسم کی علامات وہ علامات صغریٰ کہلاتی ہے، اس کو علامات بعیدہ بھی کہتے ہیں۔ دوسری قسم کی علامات وہ علامات وسطیٰ کہلاتی ہے، اور تیسری قسم کی علامات وہ علامات قریبہ کہلاتی ہے، اس کو علامات کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو تیسری قسم کی علامات ہیں قیامت کی، علامات کبریٰ یا علامات قریبہ، اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور علامات کبریٰ کے سلسلے میں آپ حضرات کو جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ جو بڑی بڑی علامات ہیں قیامت کی جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئی، اس میں سے من جملہ جیسا کہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور ہے، خروج دجال ہے، نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، خروج دابہ ہے، اور آگ کا مشرق کی جانب سے نکلنا، اور بھی علامات ہے۔ یہ قیامت کی بڑی علامات ہیں۔ تو صغریٰ اور وسطیٰ کا بیان تو ہو چکا تھا، علامات کبریٰ کا بیان چل رہا ہے، اور ان بڑی علامات میں سے خروج دجال تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکا ہے، اور اب گزشتہ کئی دروس سے ظہور حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ پر آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی ہے۔ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق دروس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور قرآن و حدیث کی روشنی میں اور علماء کے اقوال اور آراء کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان ہوا۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف، آپ کے حالات، نسب، خاندان، نام، مولد، اور اسی طرح امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے۔ پھر گزشتہ درس میں امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور کے واقعات باعتبار زمانے کے ترتیب سے آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے ہیں، اور آج اسی سلسلے میں امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور سے متعلق یہ آخری درس ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد جو ترتیب ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق آغاز ہوگا۔ تو امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور سے متعلق متفرق واقعات گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے، جس میں یہ بات بھی آئی کہ ایک شخص ہوگا سفیانی، جو ابو سفیان کی نسل سے، خاندان سے ہوگا، اور وہ سفیانی نہایت قتل و قتال کرے گا، قتل عام کرے گا، اور وہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے تعاقب میں رہے گا، اور اس کی کوشش یہ ہوگی کسی طریقے سے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کو پالے، ان کو پکڑ لے۔ اور 7 بڑے علماء مشائخ اہل اللہ ایسے ہوں گے
جو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف میں اکٹھے ہوں گے اور وہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں ہوں گے، جو اپنے وقت کے بڑے اہل اللہ اور مشائخ ہوں گے، اور وہ ایک ہی وقت میں اتفاق سے بیت اللہ شریف میں جمع ہو جائیں گے، آپس میں ملاقات ہوگی اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھئی آپ کیوں آئے ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے آپ کیوں آئے، تو یہ بات سامنے آئے گی کہ ان ساتوں میں سے ہر ایک امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں آیا ہے۔ اور یہ بات بھی گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے آئی کہ ان کی امام مہدی سے جب ملاقات ہوگی تو یہ پہچانتے نہیں ہوں گے، تو یہ چونکہ علامات ان کو معلوم ہوگی تو یہ ان سے پوچھیں گے آپ فلاں ابن فلاں تو نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے شناخت، وہ کہیں گے نہیں میں تو ایک انصاری شخص ہوں، اور یہ کہہ کر چلے جائیں گے۔ بعد میں انہیں معلوم ہوگا کہ یہی شخص امام مہدی ہے، تو امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ مکے سے مدینہ چلے جائیں گے، ان کو معلوم ہوگا یہ بھی مدینہ جائیں گے، وہ مکہ آ جائیں گے، جب یہ مکہ آ جائیں گے وہ واپس مدینہ جائیں گے، اس طرح مکہ اور مدینہ کے مابین 3 چکر امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے لگیں گے، لیکن بالآخر حجر اسود کے مقام پر یہ ساتوں حضرات امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کو پا لیں گے اور جا کر حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں بیعت کر لیں، یعنی ان کو پہچان، وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ مجھے پہچان لیا ہے، بہرحال تعارف تو ہو جائے گا، لیکن وہ بیعت سے انکار کریں گے۔ یہ حضرت بہت اصرار کریں گے، یہاں تک بھی کہیں گے کہ اگر آپ نے ہمیں بیعت نہیں کیا تو ہمارے بیعت نہ ہونے کا گناہ بھی آپ کی گردن پہ ہوگا، اور سفیانی ہماری تلاش میں ہے، ہمارا خون بھی آپ کی گردن پہ ہوگا۔ بہرحال بہت تفصیلات ہیں، حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ مجبوراً ان حضرات کو بیعت کر لیں گے۔ باقی آج کے درس میں مزید کچھ حالات، جب امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ بیعت کر لیں گے، اس کے بعد جب عشاء کا وقت ہوگا، عشاء کی نماز ہو جائے گی، تو امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر چڑھ کر بآواز بلند خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اور اس میں امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے کہ اے لوگو، میں تمہیں تمہارے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈراتا ہوں، اور اس بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اور بھی بہت تفصیلات ہیں اس خطبے کی، اور ایک طویل خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اور اس خطبے میں امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو سنتوں کے زندہ کرنے کی اور بدعتوں کے ختم کرنے کی ترغیب دیں گے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے اعوان و انصار کون ہوں گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 313 افراد کی جماعت ہوگی۔ ان 313 افراد میں سے شام کے کچھ ابدال ہوں گے، ابدال یہ ایک منصب ہے، کچھ ابدال ہوں گے جو شام کے ہوں گے، اور عراق کے عصائب ہوں گے، اور مصر کے نجائب ہوں گے۔ یہ سب ایک مقامات ہے، جیسے ہوتا ہے نا غوث، قطب، ابدال، تو یہ عصائب، نجائب، یہ بھی سب مقامات ہیں۔ تو ان میں 313 میں سے جو شام کے ہوں گے وہ ابدال ہوں گے، اور عراق کے جو ہوں گے وہ عصائب کے مقام پر فائز ہوں گے، اور مصر کے جو ہوں گے وہ نجائب ہوں گے، نجیب کی جمع ہے، جو کہ دن کے شہ سوار اور رات کے وقت سب کے سب شب زندہ دار ہوں گے۔ جب سفیانی کو امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور کی اطلاع ملے گی تو وہ کوفہ سے ایک لشکر مدینہ کی طرف بھیجے گا، اور 3 دن تک مدینہ منورہ میں خوب قتل و قتال کا بازار گرم رکھے گا، اور یہ مسلسل جیسے پہلے بھی عرض ہوا امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں ہوگا، اور جب یہ لشکر مقام بیدا میں پہنچے گا تو پورا کے پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ جب ان حضرات سے بیعت لے لیں گے، یہ جو 7 افراد ہوں گے، تو پھر یہ اپنی افواج کو لے کر آہستہ آہستہ وادی قرا کی طرف روانہ ہوں گے۔ وادی قرا میں وہاں ان کے چچزاد بھائی 12,000 کے لشکر کے ساتھ ان کے ساتھ آ ملیں گے۔ 12,000 افراد کا لشکر ان کے چچزاد بھائی کے ساتھ ہوگا، اور ان کے چچزاد بھائی ان سے کہیں گے کہ میں خود حسنی ہوں، حضرت حسن کے خاندان سے ہوں، اور میں آپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، لہٰذا اصل خلیفہ میں ہوں، خود کو حقدار قرار دیں گے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر آسمان پہ ہوا میں ایک پرندہ اڑ رہا ہوگا، اس پرندے کی طرف اشارہ کریں گے
وہ پرندہ آ کر ان کے قدموں میں گر جائے گا۔ اسی طرح ایک خشک ٹہنی لیں گے اور اس ٹہنی کو ایک کونے میں گاڑ لیں گے، وہ ٹہنی فوراً ہی سرسبز ہو کر درخت بن جائے گی۔ یہ بھی ایک کرامات میں سے ہے۔ جب یہ کرامات دیکھیں گے ان کے چچا زاد بھائی، وہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کا لشکر سفیانی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہیں گے کہ ابھی تھوڑا صبر کر لیں، میں سفیانی کو خط لکھ لیتا ہوں۔ تو امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ سفیانی کو خط لکھیں گے، اور جب وہ خط سفیانی کو ملے گا تو وہ اپنے مشیروں سے مشورہ کرے گا، اور مشورے کے بعد وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ لیکن 3 سال بعد دوبارہ سفیانی عہد شکنی کرے گا، اس بیعت سے پھر جائے گا۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کو جب سفیانی کی عہد شکنی کی اطلاع ملے گی تو امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے لشکر سمیت سفیانی پر لشکر کشی کریں گے، اور سفیانی کے لشکر اور امام مہدی کے لشکر میں زبردست جنگ ہوگی۔ تو اس جنگ میں لکھا ہے کہ امام مہدی کا لشکر غالب آئے گا اور سفیانی کے لشکر کے لوگ بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر والے انہیں قتل کرنا شروع کریں گے اور بالآخر فتح یاب ہو جائیں گے، اور مال غنیمت میں بھی یعنی بہت زیادہ مال ہاتھ آئے گا۔ سفیانی کو پکڑ کر قید کر دیا جائے گا، اور قید کرنے کے بعد اس کو حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر وہاں ایک کنیسہ معبد جو کنیسہ ہوگا اس کے پاس ایک چٹان ہوگی، اور اس چٹان کے اوپر امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ سفیانی کو ذبح کروا دیں گے، جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پھر مال غنیمت کی تقسیم بھی ہوگی۔ سفیانی کے قتل کے بعد امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ مال غنیمت تقسیم فرمائیں گے۔ اسی طرح تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سفیانی کے قتل کے بعد اسلام کو استحکام نصیب ہو، کیونکہ اس کا تو ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، جیسے آپ حضرات کے سامنے کچھ اختصار سے ذکر بھی ہوا۔ یہ پوری دنیا میں گویا کہ ایک فتنہ مچائے گا، قتل عام کرے گا، اور جب خود اس کا قتل ہو جائے گا تو اس کے بعد اسلام کو استحکام نصیب ہوگا، اور امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جائے گا۔ زمین کے تمام حکمران امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے مطیع بن جائیں گے، ان کی اطاعت میں داخل ہو جائیں گے۔ مسلمانوں میں اور رومیوں میں جنگ عظیم ہوگی، بہت بڑی جنگ، جس میں ابتدا میں مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی، اور مسلمان 3 حصوں میں بٹ جائیں گے، جس میں ایک حصہ شہید ہو جائے گا، ایک حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا، اور تیسرا حصہ بچ جائے گا۔ بہرحال اس میں تفصیلات بہت زیادہ ہیں، اختصار سے عرض یہ ہے کہ بالآخر اللہ پاک مسلمانوں کو رومیوں کے مقابلے میں فتح یاب فرمائیں گے، اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے متعلق حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالے علامات قیامت میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کی جو میعاد ہے، مدت ہے، وہ 8 یا 9 سال ہوگی، یا 8 سال یا 9 سال، اور وہ اس طور پر کہ ان کی خلافت کے 7 سال عیسائیوں کے فتنے میں، ان سے نمٹنے میں اور ملک کے انتظام میں صرف ہو جائیں گے، اور 8واں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدال میں، اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزرے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس حساب سے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی کل عمر 49 سال ہوگی، کل عمر 49 سال، اور اس کے بعد 49 سال کی عمر میں ان کی عمر میں اور بھی اقوال ہے، جیسے آپ حضرات کے سامنے ابھی بیان ہوں گے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو جائے گی۔ ظہور کے وقت حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کتنی ہوگی، اس میں اختلاف ہے، اور اس میں کئی اقوال ہیں، یعنی ظہور مہدی کے وقت حضرت مہدی کی عمر کیا ہوگی۔ تو کعب نے ان کی عمر 51 سال یا 52 سال تحریر کی ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن حارث نے ان کی عمر 40 سال لکھی ہے، کہ ظہور مہدی کے وقت ان کی عمر 40 سال، اور حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 40 سال والے قول کو اختیار فرمایا ہے۔ ایک قول یہ ہے، صقر ابن رستم نے اپنے والد کے حوالے سے ان کی عمر
18 سال لکھی ہے ظہور کے وقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 30 اور 40 کے مابین عمر منقول ہے، اور ارطاط نے 60 سال کی عمر نقل کی ہے۔ لیکن ان تمام اقوال کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر حضرات نے 40 سال کی عمر کو ترجیح دی ہے، گویا کہ ظہور کے وقت حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 40 سال ہوگی۔ شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ البرہان میں نقل فرماتے ہیں کہ ثم یموت علی فراشہ، حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال اپنے بستر پر ہوگا۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال طبعی ہوگا، یعنی طبعی انتقال ہوگا، کسی کے ہاتھوں شہید نہیں ہوں گے بلکہ طبعی انتقال ہوگا۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے التعلیق الصبی میں لکھا ہے کہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں ان کی تدفین فرمائیں گے۔ تو یہ حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کچھ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی۔ اسی طرح علامات قیامت میں سے ایک بڑی علامت وہ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ہمارا یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں اور زندہ ہیں، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر جو آئندہ دروس ہوں گے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق گفتگو ہوگی۔ آخر میں بس یہ بات سن لیں کہ جیسے ہمارے دروس کی ترتیب پورا سال چلتی ہے، جمعہ اور ہفتہ درس قرآن، پیر کے دن درس حدیث اور منگل کے دن مسائل فقہ کا درس، رمضان المبارک میں پھر اس ترتیب میں تبدیلی ہوتی ہے، تھوڑا فرق آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس رمضان میں بھی جو ترتیب ہوگی دروس کی، فجر کی نماز کے متصلاً بعد مختصر مسائل کا درس ہوگا، عصر کی نماز کے متصلاً بعد انشاءاللہ حدیث مبارکہ کا درس ہوگا، اور تراویح کے بعد انشاءاللہ جو قرآن کریم کا حصہ پڑھایا جائے گا تو تراویح کے بعد اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، صلاۃ والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔